کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غرار ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین،
جانے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے چمکانے طلباء دی حمدسنا دعا تاجدار انبیاء شرف الکرام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی مبارک بابرکت عظیم الشان بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی میری دوسری ساری قبول و منظور فرمائے اور جڑے ساڈے بھائی جمعۃ المبارک دی پہلی اذان سندے نال اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو جاتے بھی اللہ تعالی جو جہانہ دے اندر انہاں دا بیڑا پار فرمائے اور جڑے حضرات سستی کرتے بھی اللہ تعالی انہاں نوں ہدایت نصیب فرمائے حضرات گرامی اللہ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ و تعالی دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی کے اندر سانوں ایک مرتبہ پھر اپنے اس گھر کے اندر کٹھیا ہونے کی توفیق بخشی اور اپنے اس پاک گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی کتاب کے وچوں اپنے پیارے حبیب کا اور اپنے پیارے بندیاں کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق دیتی ہے وہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سب سارے جنہ چر ساری زندگی اپنے قرآن کریم کے نال لگاؤ قرآن کریم دے نال اللہ تعالیٰ ساڈا تعلق مضبوط بنائے حضرات گرامی اللہ جل شانہ و تعالی نے انسان پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرمان تو بعد اللہ تعالی نے انسان ہدایت دے واسطے ہدایت دی رہنمائی کرن واسطے ہدایت دا راہ دکھان واسطے بہت سارے اسباب مہیا فرمائے سوا لاکھ نبی اللہ تعالی نے انہاں انسانوں کو ہدایت دین واسطے سیدھا راہ دکھان واسطے مبعوث فرمائے آسمانہ تو نازل ہونا ہی چار کتاباں وہ بھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہدایت واسطے جلدی اللہ تعالی نے بس نہیں کی تھی بلکہ اللہ جل شانہ و تعالی نے اس دین کو سمجھان واسطے ایک پورا جہان سارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اس جہان کے اندر طرح طرح کی چیزاں طرح طرح کے درخت پہاڑ پتھر اور طرح طرح کی مخلوقات سارے سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے طرح جانور جڑے نے انہوں نے پیدا فرمایا اور یہ جانور صرف اللہ کھان واسطے نہیں پیدا کی گئے صرف انہوں نے گوشت کھاؤ اگر صرف کھان واسطے
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں پیدا فرمائیاں نے اگر بندہ اس غور کرے اس کو اپنے دین کی سمجھ آ جائے اگر بندہ اپنے دین میں غور کرے اس میں جڑا سارا کچھ سارے سامنے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے نا یہ سمجھ آ جائے اگر بندہ دین میں بھی غور نہ کرے اور اس جہان کے اندر بھی غور نہ کرے اندھا بن کے لگا پھرے تو پھر وہ نصیبی دیتے رویا جا سکتا ہو کچھ نہیں کیسا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ہدایت کا سامان سارے سامنے کھول کے رکھے ہیں لیکن اسی یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اسی وہ کتابیں جو لا سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سمجھان واسطے بہت ساری مثالاں سارے سامنے کھول کے رکھ دیں جیڑا انہاں نظر کرے انہاں دے اندر غور و فکر کرے او غور و فکر کرنا انہاں دا اس چیز دے اندر سمجھنا سمجھنے کی کوشش کرنا اور اول تو آخر تک اس چیز کے اندر غور کرنا وہ دا نتیجہ آخر یہی نکلے گا کہ اے بندیا دیکھ جس رب نے انہوں بنائی وہی تینوں بنا رہا ہے آخر بندہ نتیجہ پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ادھر بھی غور نہ کرے اور ادھر بھی غور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس لوگ اسے حکمت ادا کر دیتی میں ادھر حکمت فقط اوتیا خیرا کثیرا فرمایا کہ جس لوگ حکمت ادا کر دیتی گئی جس لوگ حکمت دے دیتی گئی فرمایا کہ انہوں بہت ساری خیر دے دیتی گئی فقط اوتیا خیرا کثیرا حکمت جب دیتی گئی انہوں بہت ساری اپنا خیر دے دیتی گئی اس نے خیر دے دیتی گئی اس نے بلائی دے دیتی گئی اور حکمت تو مراد وہ حکمت نہیں جڑی اسی سمجھتے ہیں حکیم بندہ پڑھ جائے چار موٹیاں باہر کرا جائے موٹیاں بنا رہے چار سورہ کے لگے حکیم پڑھ گیا نہیں حکیم جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نا اے حکمت خیر کثیر ہے اے بلائی بہت ساری بلائی ہے اے اس حکمت نے نہیں آگیا اے او حکمت ہے جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین میں صدقے عطا فرماتا ہے اور یہ حکمت ملتی کہ میں یونیورسٹیاں کالجاں کے اندر ڈپلومے اور ڈگریاں لینا حکمت نہیں ملتی یہ جڑی حکمت ہے اپنے دین کے اندر دین الہی کے اندر دین اسلام کے اندر غور فکر کرنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس بندے کو دین دے راز سمجھ آ جائے دین دے چھپے جڑے راز نے دین دیا جڑیاں رمزاں نے جس بندے کو سمجھ آ جائے وہ بندہ حکیم بن جاتا ہے اور حکمت مل جاتا ہے اور جڑا بندہ حکیم بن جائے دین دیا رازاں نو دین دیا رمزاں نو سمجھ جاتا ہے دین کو اندر کر جاتا ہے دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ اپنا دین بیچ نہیں سکتا بیچنا وہی بندہ
اپنی جان کی کنبہ قبیلہ خاندان وطن ہر شے، لیکن اگر دین سمجھ نہ آوے پھر بندہ وہ حکیم نہیں بنتا، وہ دین دے وچ نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے گل کو سمجھانے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اذا ترجمہ کیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ان الذين قالوا وہ لوگ جنہاں آکھیا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے۔ آپ لوگ سوچ ہے ابھی آگ لینا کسی بھی آگ لینا ساڈا رب اللہ ہے، لیکن یہ آگ کے یہ کہہ کے یہ دعویٰ کر کے یہ پہرا دینا بڑا ہوتا ہے۔ یہ پہرا دینے کی باری آ جائے تو پھر ہر مقام جیسا لگوایا جاؤ گے، اس دعوے کے اوپر تمہیں آزمائش کیا جائے گا، تمہیں جانچیا جائے گا، تمہیں امتحان لیا جائے گا۔ اپنی منزل میں پہنچنے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء سے ساتھ کو انعام میں یا اللہ کی انعام نے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا بڑا انعام ساڈا ہے لے کر پکے رہ جان، مضبوط ہو جان، انہاں دے دل کے اندر ساڈا دین اتر جائے تو فرمایا پھر ساڈا بڑا انعام یہ ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، انہوں نے اسی رحمت والے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے جڑے رحمت لا کے انہوں نے بارش رحمت والی بادشاہ کرتے رہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا دوسرا انعام ساری بارگاہ کے اس بندے کو جڑا دین تے پکا ہو جائے، دین کے میں داخل ہو جائے، جڑا اس دعوے دے اندر سچا رہے، ثابت قدم رہے، پکا رہے، ہلے نہیں ڈولے نہیں، فرمایا وہ واسطے ساڈا دوسرا انعام یہ ہوتا ہے خوف اور غم وہ دور ہو جاتا ہے، خوف اور غم وہ دور کر دیتا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جہان کے اندر تسی غور فکر کرو، بڑے بڑے لوگ نے تہاڈی نظر کے اندر انہاں کوئی دکھ نہیں، تسی سوچدے ہو کوئی غم نہیں، لیکن جب انہاں دے نیڑے جاؤ انہاں نال بڑا دکھی ہونے کوئی نہیں، جب تسی انہاں دے قریب ہو انہاں نال بڑا غمگین کوئی نہیں ہوئے گا۔ لیکن کئی ایسے لوگ دنیا کے اندر نظر آؤں گے تمہیں دیکھتے ہیں لگنا بڑے غریب نے، بڑے لاچار نے، بڑے دکھی نے، لیکن جب تسی نیڑے جاؤ گے تسی انہاں نال سکھی تمہیں جہان میں کوئی نہیں بڑھنا۔ یعنی نہیں گلا کر رہے ہیں لکھیاں پڑھیاں مشاہدہ شدہ گلا اور ایک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر تو ہم ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر ساری ہدایت واسطے کافی ساری چیزاں کتاب کی طرح کھول کے رکھے ہیں، اور اس کتاب کو دیکھ کے جڑا بندہ غور کرے اور اس غور و فکر کے اندر ڈوب جائے کھو جائے حقیقت کو پانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو منزل عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بزرگ صاحب اور پہاڑی علاقے کے اندر جنگل کے اندر بیٹھے نے کپڑے لگے جو بھی بالکل میل خیال جنگی پاٹے پرانے کپڑے ٹاکیاں لگیاں اور وہ بندہ سوک سوک کے اتنا ضعیف ہو گیا کہ لگ رہا ہے جیسے کہ میں قبر بھی چھوٹ گیا ہے، اتنا ضعیف کمزور ماڑا لگ رہا ہے اسے کہ کئیاں دنوں کے اندر کچھ کھاتے ہی بڑا ماڑا تو بڑا غریب مجھے 10 سال میں دیکھ کے بولو کوئی اللہ تعالیٰ کو بندہ گزریا ترس کرنا بندہ بولو لگیا کہ انہوں دیکھ کے بڑا
دنیا لے جا بازار کے اندر انہوں بیچ کے اپنے کپڑے بھی لانے تے اپنا کھانا بھی خرید لے وہ جڑا فقیر سی نا میں بندہ سے دوروں میں کہنے لگے تھے کہ جی میں انہاں بڑا فقیر ہی کوئی نہیں انہاں بڑا دکھی کوئی نہیں لیکن جب تسی نیڑے جاؤ گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ انہاں بڑا سخی دنیا دے اندر کوئی ہے جڑا بندہ سی انہیں جدوں سونا دیتا انہیں اپنے جو نہیں تیرا سونا نہیں چاہیے تو لے جا تیری مہربانی تو احساس کیتا تو میرے تے دیا کیتی رحم کیتا ہے تیری مہربانی یہ اجر تیرے اللہ دے گا لیکن جا میں تیرے سونے کا محتاج نہیں تیرا سونا مجھے نہیں چاہیے تے نہ ہی میں کوئی یہ طلب رکھنا کہ مجھے سونا ملے وہ جڑا سی نا دین والا میری انہیں اصرار کیتا ترلے کیتے ملتاں کیتیاں کہ نہیں یار تو رکھ لے تو کھانا لے لے کپڑے لے لے جدوں وہ نہ لیا کافی انہیں اصرار کیتا وہ جڑا فقیر سی انہیں آئے یار ایک منٹ ذرا اکھاں بند کر انہیں اکھاں بند کی اکھاں بند کرنے کے بعد پھر اس فقیر جا کے ہن اکھاں کھول دے تو جدوں اکھاں کھولیاں تے وہ جڑا فقیر اللہ دا سی نا وہ آلے دوالے والیاں جنیاں چیزاں سن ساری سونے دیاں ہوندیاں تو جدوں سونا دینا جڑا پہلے سی نا جڑا تھوڑا جہا سونا دے رہا سی وہ رات آ گیا کہ میں تینوں حاجت مند سمجھتا میں تو فقیر سمجھنا غریب سمجھنا بے سہارا سمجھیا بھوکا تے پیاسا سمجھیا میرے کپڑیاں دی حالت دیکھ کے میری ظاہری شکل و صورت دیکھ کے میرے بڑا دکھی نظر آیا میرے بڑا غریب نظر آیا میرے بے سہارا نظر آیا لیکن یہ کمال نہیں کہ ایک لمحے تو پہلے ہر شاہی سونے دی ہو گئی کہ بابا انہیں سونے کا مالک ہے وہ بزرگ جی ارشاد و فرمان لگے ملیا کہ سونے دی سن لوڑ نہیں اسی تے صرف ایک اور رب نے طالب ہو کے بیٹھی ہے سونا لینا میں دوارے دوارے سانے دیکھ لے اپنی اکھاں دے نال لیکن سن میں سونا نہیں چاہیے سن میں دنیا دے جڑی چیزاں نے سن میں نہیں چاہیے اسی صرف رب دے طالب ہو کے بیٹھے ہیں اور جس حالت میں تو دیکھ رہے ہیں نا اس حالت کے اندر میں بڑا اللہ تے راضی ہوں میں بڑا اللہ تے خوش ہوں میں اللہ تے بڑا راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزاں تو میں بچا کے رکھے ہیں تو میریو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر چیزاں سارے سامنے کھول کے رکھیاں نے انہوں پڑھو آسمان ہے زمین ہے سورج ہے چاند ہے ستارے نے درخت نے پہاڑ نے ندیاں نے سمندر نے اور میں انہوں دیکھو کیوں نہیں پڑھتے پڑھتے زمین کے اندر کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں تسی زمین کے اندر پھرتے پھرتے دیکھو جا کے کی انجام ہویا ہے جھٹلاون والے کی انجام ہویا ہے جنہاں سارے نبیوں نے جھٹلایا انہاں دا کی حشر ہویا انہاں دا زمین کے اندر پھرو جا کے انہاں دی بستیاں ویکھو انہاں دے محلات ویکھو کھنڈرات ویکھو انہاں دی بستیاں انہاں دے شہر اسی ٹیکس نیکس کرتے تھے انہاں دے کھنڈرات آج موجود نے انہاں دی باقیات آج موجود نے جاؤ ویکھو چلو پھرو تے عبرت حاصل کرو کہ سارا جہان تہاڈی عبرت واسطے کافی لیکن پھر اس کو کے گل بتانے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً چلو اینا چیزاں میں نہیں کہ بندے تے جانوراں نوں دیکھ لو قرآن نوں تانوں ہاتھ لا کے تو دیکھ نہیں ملتی پڑھن دے تے جڑے جانور تسی گھر رکھے نے گاواں مجھاں انہاں نوں دیکھ لو انہاں نوں پڑھ لو انہاں وچ غور کرو ساری ہدایت دا راہ اے وی تانوں دس دیں گے زندہ آورا مسلمان بھائیو خالق کائنات جل شان و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم فرمایا زمین کے اوپر چلنے والا کوئی جانور کوئی تو پر
پھر تسی سارے نے انہاں نے تے تسی بھی انہاں جانوراں انہاں پرندیاں انہاں کیڑیاں مکوڑیاں سارے جنہاں نوں اسی پیدا کیتا ہے انہاں بھی تے تسی بھی فرمایا تسی سارے نے ساڈی بارگاہ دے اندر اکٹھیاں ہو جانا ہے اپنی اپنی گزاری زندگی دے بارے تسی سوالاں دے جواب دینے نے اللہ تعالی نے اس قرآن دے اندر اس آیت مبارکہ دے اندر امثالکم انہاں جانوراں تے انہاں جانوراں تے پرندیاں نوں فرمایا اے انسانو اے وی تہاڈی مثال نے انہاں دے اندر بھی غور کرو من کل وجوہ مثال بیان نہیں ہوئی وہ جس صورتاں دے اندر کوئی شکلاں دے اندر کوئی صفتاں دے اندر ایک جانور جڑے نے انہاں دے اندر کوئی ایسیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے جانور پاویں حرام ہوندے نے لیکن صفتاں کچھ چنگیاں ہوندیاں نے کئی جانور چنگے ہوندے نے لیکن صفتاں جڑیاں نے وہ بریاں ہوندیاں نے اسی طرح انسان کو اللہ تعالی نے بڑے آسان سمجھے دے اندر بنایا ہے لیکن کچھ انسان انہوں نے شکل صورت ٹھیک ہے لیکن انہوں نے صفتاں بڑیاں بھڑیاں نے جانوراں نوں لگا لگیاں نے لیکن کوئی جانور شکل صورت دے لحاظ نال انہاں دا حسن دے طرح نہیں ہوندا لیکن انہاں دی جڑیاں صفتاں نے انہاں دے اندر جڑی صفات رب رکھیاں ہوندیاں نے وہ اللہ تعالی او فرشتیاں نال وی اعلی ہو جاندے نے آؤ ذرا مسلمان بھائیو پتہ چلیا جڑا بندہ دین دے اندر غور کرے اللہ نوں حکیم بنا دیندا ہے جڑا بندہ حکیم بن جائے دین دے دل دے اندر اتر جاندا ہے تے جڑا دین دے دل وچ اتر جاوے پھر کوئی کائنات دی طاقت دین لے نہیں سکدی کوئی دین دی قیمت نہیں لا سکدی دین دے کولوں کھو نہیں سکدی اگر تسی دا منظر ویکھنا تے آؤ بلال حبشی رضی اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اپنا کلمہ دین دے اندر غور و فکر کیتا ہے حضور دا پیغام جدوں پہنچیا ہے اودے اندر غور و فکر کیتا دل دے اندر اتاریا ہے کافراں نے سارا دل لایا ہے مکے دے کافر واری واری آ کے مارنے سن واری واری ظلم کرنے سن تے 24 گھنٹے مار پیندی رہندی ہے دن نوں مارے رات نوں مارے ایک کافر تھک جاندا ہے دوسرا آ جاندا ہے دوسرا تھک جاندا ہے تیسرا آ جاندا ہے ہر کوئی اپنی باری دے اندر پورا دل لا کے جاندا ہے پورا دور لا کے جاندا ہے اے کہندے سن بلال کا نام چھڈ دے اے رب دا نام لینا چھڈ دے اے رب نوں احد اپنا چھڈ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماندے سن تواڈے کول جتنا دور ہے سارا لا لو میں اپنی ہر شے دے سکدا وا پر دین نہیں دے سکدا اے گل کیوں پیدا ہو گئی اے عشق کیوں پیدا ہویا اے جذبہ کیویں ملیا ہے جدوں دین سمجھ آیا ہے کملی والے دی ذات سمجھ آ گئی اے کملی والے دا لیانا دین سمجھ آیا پھر اے جذبہ بن گیا ہر شے دے واسطے تیار اپنے جسم دی باڈیاں کران واسطے تیار اپنا گھر کنبا خاندان وطن قربان کرن واسطے تیار ہو گئے اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سن اپنے کربلا دے اندر اے جدوں کیونکہ دین سمجھ آ چکیا سی اللہ تعالی نے آپ نوں شان دے علماء دے دنیا سن دین سمجھ آیا دین کلمہ جڑا دل دے اندر اتر گیا ہے ہن سارے ادے کے فوج دی کٹی ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسن صرف آ کام چھڈ دیو تسی واپس جڑا جانا چاہتے ہو لیکن اسی تانوں جان نہیں دینا لیکن تسی بیعت کرنی ہے تے جا سکدے ہو حضرت امام حسین نے فرمایا بیعت میں نہیں کر سکدا کیونکہ جڑا ظالم ہوے جڑا دین دا باغی ہوے حسین او دی بیعت نہیں کردا اس گل پیچھے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے سارے خاندان والے جڑے نوجوان سن انہاں نوں اللہ دی راہ تے قربان کیتا اپنے سمیاں نوں قربان کر دیتا وطن قربان کیتا آخر کار اپنی جان وی دتی ہے تے سبق آن والےاں نوں دتا ہے جتنے بھی حسینی اپنے آپ نوں کہن والے نے اے حسین نوں منن والے اپنا دین پکا رکھیا جے جان جڑی پے جائے تے چھڈیا جے پر پیر نہ دیا جے کیونکہ دین بے مثال ہے دنیا جہان کے اندر کوئی قیمت نہیں اے انمول ہے اگر دین چلا گیا ہے پھر ساری چیزاں کوئی نہیں رکھ لیا لیکن یہ پتہ چلے جڑا بندہ اپنے دین تے پکا ہو جائے دین ہر شے نالوں اونوں پیارا لگنا ہے اونوں ہر شے نال دین چنگا لگنا ہے قیمتی لگنا ہے
مطلب نہیں، لیکن اس غور کرنا بھی اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کی تفسیر کے اندر حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں تفسیر کر دیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوراں دے اندر کچھ جانور نے انہاں نے کچھ صفتاں تے جڑیاں انساناں نال ملدیاں نے اور ان انساناں دے نال مطابقت رکھدیاں نے، انہاں دے وچوں آپ جانوراں نوں گنواندیاں کہندے نے آپ لکھدے نے فرماتے نے کہ جانوراں دے اندر ایک جانور ہے جنوں کلبہ کہیا جاندا ہے، کتا جانور حرام جانور ہے، لیکن او دے اندر کچھ صفتاں ایسیاں نے جڑیاں چنگیاں نے، کچھ صفتاں ایسیاں نے جڑیاں بدیاں نے، لیکن انسان جدوں کتے نوں ویکھے کہ صرف اپنے آپ کو دور کرے، دوسرا ہے کہ اس اندر غور کرے کیڑی شے چنگی ہے کیڑی صفت چنگی ہے، اگر صفت چنگی نظر آوے او صفت اپنا لوے، جڑی بندی ہوے اپنے وچوں صفت کڈ کے باہر سٹ لے، او کتے نوں ویکھ کے تینوں نشانی عبرت مل جائے گا، تو سبق لے جائے گا۔ مثال کے طور تے کتا جڑا او دی خصلت ہے او وفادار ہوندا ہے، وفاداری کردا ہے، ایک مالک تے ہوئے تو سوچ پھر بھی واپس آتا ہے، اگر روٹی ایک دن نہ بھی ملے، 2 دن نہ ملے، خیر نہ ملے، وہ پھر بھی بوا نہیں چھڑدا۔ اسی طرح بندہ مومن جہاں ہے وہ اندر بھی صرف ہونی چاہیے ہے، وہ ہر صورت اپنے نبی دا وفادار ہونا چاہیے ہے۔ یعنی میں تھوڑی جی غربت آئی تو دیکھ وہ کتاب پڑھا، تھوڑی جی غربت آئی تو بعد میں چھڑ دیتا، تھوڑی جی غربت آئی تو دین کے احکامات میں بندہ پڑھا کرتے ہوئے جب دین نبی دا مدینہ تو پھر ہر صورت جو بندے وفاداری کرے اپنے نبی دے پورے نال، جویں ایک کتا جڑا وہ اپنے مالک دا ڈر نہیں چھڑدا، بھاوے بھوکا ہے بھاوے تشا ہے پیاسا ہے نہیں ملدا، خیر والا نہیں، ڈر نہیں چھڑنا، اپنے مالک دے پورے تے جان دینی ہے۔ اس صفت دی چنگی ہے، بھاوے وہ جانور حرام ہے لیکن صفت چنگی ہے، اور ایک دی صفت ہے، ایک دی ایسی صفت ہے کہ جڑی بندی لالچی ہوندا ہے، انسان اگر دیکھے کہ میرے اندر کتے والی صفت ہے تو جو کے بعد سٹے میں انسان اللہ تعالیٰ کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو غور کرے گا ایک چیزاں نظر نہیں ہوں گی، لیکن جب جانوروں میں دیکھے گا یا جانوروں میں کوئی تشبیہ دے گا اور اپنے آپ اندر غور کرے گا کیا یہ میرے اندر پائی کرے جاتی ہے، جب یہ صفت دیکھے گا پہلی صفت دیکھے گا تو فوراً اپنے تو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کتا جڑا دو صفتاں مثال دے طور پر میں تمہیں دسیاں نے، یہ لین والے کہڑی ہے وفاداری والی، اپنے جو کٹن والے کہڑی ہے لالچ والی، لالچ حرص اور طمع یہ ایسی بیماریاں نے، ایک ایسی بیماری ہے میرے نبی نے بات کری تو انہیں ایک جانور کچھ پڑھ جائے یہ نال دین بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا لالچ بندہ لالچ جڑا وہ بندے دا اتنا نقصان نہیں کرتا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریاں دے اجر دے اندر چھڑ کے جانا اتنا نقصان وہ بکریاں نہیں کرتے جنہ ایک لالچی بندہ اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ جنہیں وکے نا جنہ دین بیچے جنہ دین نال غداری کیتی ہے، ملک نال غداری کیتی ہے، اپنی ملت نال غداری کیتی ہے، اپنی جماعت نال غداری کیتی ہے، اپنے دین نال غداری کیتی، انہاں دی تاریخ پڑھو، انہاں دی ہسٹری پڑھو، ایک ہی شاید انہوں پیچھے نظر آئے گی پھر پیچھے انہوں عرشے بیچے لالچ حرص اور طمع۔ اگر ایک بندہ اپنے جو کر دے اور اچھی صفت پال میں بے نیازی والی کہ جیڑا مولا میرے جس مولا میں پیدا کیتا ہے وہ میری روزی کا انتظام کرے گا، میں اپنے آپ اس نے کوئی ذلیل نہیں ہونے نہ اپنے دین کے بارے میں تو گل سننی کہ رب پیدا کیتا ہے روزی بھی دے دے یہ ہو جا کر بندہ نیاز مند بن کے رہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اگر ایک گل ہوتی نا میری تو پھر جتنے نبی تشریف لے نا دنیا سے انہوں نے ایک نبی بھی روٹی نہ ملتی، اگر ایک گل ہوتی کہ لوگوں کے ہاتھ میں بندے کا رزق ہوگی کیونکہ جہاں بھی امت آ کے نبی تشریف لے کے آیا اس امت نے کو نبی نال کی کیتا ہے، نبی دے نال کہڑے کہڑے انداز نال نبی نے تعلیم کی، نبی دے نال لڑائیاں کیتیاں جنگاں کیتیاں، نبیوں نے جڑا کس طرح تنگ کیتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کچھ انسان ایسے نے کہ جڑے مور کی طرح مور طاؤس مانتے ہیں طاؤس مور مانتے ہیں مور اللہ بڑا سونا بنایا یہ پر بڑے سونے بڑے وہ جڑے سجے ہوتے ہیں اور یہ اپنے پراں دے تے اپنی بناوٹ تے مور کو بڑا نام ہے مور چند ہے کہ دنیا دیکھے اسی جگہ جاؤ نا کسی جگہ تے مور اگر چند بندے دیکھے گا تے اپنے پر کھلاتے دے گا اور کی مطلب ہوتا ہے میرے دیکھو نال کر دے اپنی بڑیائی رکھ دے لیکن آپ فرماندے نے امام محدث سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے نے 6ویں صدی ہجری دے محدث نے حدیثاں دا علم آپ نے پوچھایا اپنی خدمت کی تھی آپ نے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی شاہ فرماتے نے کہ بندہ وہ جو بندے نے جنہاں وچ مور والی صفت ہوندی ہے غرور تکبر اور فخر خاندانی دے آدھرا ہو میں فلانی برادری دا بندہ تو جانتا نہیں فخر اور اپنی برادری بیچ دے مال دی بنیاد تے اولاد دی بنیاد تے اپنے علاقے دی بنیاد تے اپنے تعلق دی بنیاد تے جڑا بندہ غرور فخر اور تکبر کرے وہ مور بن گیا لیکن اللہ تعالی نے اس مور دا غرور مڑوڑن واسطے اور پیر کوڑے بنائے جی وہ مور اپنے پیراں ویکھے جو سارا غرور ختم ہو جائے لیکن پیراں ویکھا کھاتے اس طرح کوئی بندے ایسے ہیں کہ جنہاں دے اندر غرور اور تکبر کوٹ کے پڑے ہوندے اپنا خاندان پورا تباہ کر دیتے ہیں اپنی قوم والی نسل جی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں صرف اس انا پیچھے اس غرور اور تکبر اور فخر پیچھے لیکن کبھی انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میری اصل کی میری حقیقت کی ہے میں پڑھیا کیوں اللہ فرماتا ہے انسان اپنی اصل ویک اپنی تخلیق ویک پڑھیا کیوں جے وہ مور وانگو اپنے پیرا دھیان مارے گا کہ تیرے اندر فخر ختم ہو جائے تیرے اندر غرور بھگ جائے اپنے مور اپنے پیرا ویک کے غرور بھگ جاتا ہے جے تو اپنی تخلیق کر ویک کے تیرا بھی غرور جاتا رہتا تخلیق کی ہے بندے دی پانی دے چند قطرے پانی دے چند قطرے تو اللہ تعالی انسان کو بنایا پھر اللہ تعالی نے اس قطرے نو اس پانی نو اور ایسا پانی جنوں کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور کپڑے نال لگ جائے تو لگا رہنا کوئی پسند نہیں کرتا تو ان کی کوشش کرتے ہیں اس سے پانی کو اللہ تعالی بنایا انسان کو لیکن انسان بڑا ہو کے وہ کی سمجھتا اپنے کسی معاشرے میں نہیں تو تواڈے سامنے ایسے کئی ہزار لوگ ہونے لیکن سمجھان دی یہ کوشش کر رہا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیتا ہے کوئی بولے تیرے خوبصورتی دیتی ہے کوئی مال پیسہ اولاد دیتا ہے فخر کرنے واسطے نہیں کہ غرور اور تکبر کرنے واسطے نہیں اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنے واسطے نہیں بڑائی صرف اللہ کی ذات کی اللہ تعالیٰ ہی ہے جڑا متکبر ہے جڑا سب تو بڑا ہے جڑی سب تو بڑی ذات ہے جی شان ہے وہ ساری تعریفاں صدقہ سناواں او دے لائق لیکن انسان جڑا اپنے اس فخر اور غرور کے اندر آ کے مور کی طرح شیر کا چوکے رکھتا ہے تھلے نہیں ملتا پیچھو اپنی اصل حال نہیں کرتا اصل حال دیکھے کہ ساروں روڑے ہو کے جاتا ہے اگے امام فرماندے نے کچھ ایسے اٹھا جگہ ایک صفت میں تو اندر سے ایک صفت آپ فرماندے نے ہوئی ہے کہ وہ بھونکنا نہیں ہے ہر بیڑے کچھ ہوتے نے راہ دے اندر بیان دینا جیڑا راہ لگے جیڑا راہ لگے وہ بھونکنا کچھ ہوتے نے کہ انہوں جیڑا راہ تو لگنا ہے راہ ہوتے نے بیان دینا نقصان دینا دن مار دینا کٹ دینا ایک کتیاں دی عادت ہے کچھ کتیاں دی تو آپ فرماندے نے اس طرح انسانہ کے اندر بھی اس صفت دے حامل لوگ ہیں کہ جنہاں دا کام ہی ہر ویلے بولنا ہے جنہاں دا کام ہی ہر ویلے بڑھنا ہے آڑیاں گواڑیاں نوں بڑھیا راہ لگدیاں نوں بڑھیا رشتہ داراں نوں بڑھیا کہ گلاں کھلیاں تاں تو کر رہے تاکہ تانوں سمجھ آوے جان مرا وچ بھی اللہ تعالی
کی خاطر نہ بگڑے اج ساڈی قوم مثال وچ نہ کہ بلما ہونا جڑا کہ حضرت سیدنا موسی علیہ السلام دے زمانے دا حضرت موسی علیہ السلام نے کیا کچھ مخالف پارٹی نہ وہ مخالف پارٹی اس کو آئی بلم میں اولا جڑا سی دے کول آئے کہن لگے کہ تو با دعا کر نبی دے خلاف کا دعا کر کیونکہ تیری ہر دعا قبول تھی تیری دعا سنی جاتی ہے تو پر دعا کر کے موسیٰ علیہ السلام شکست آ جان انہیں کا لشکر شہید کر دیا جائے اور وہ مغلوب ہو جائے اسی غالب آ جائے اسی جیت جائے کہ وہ ہر جان یہ جڑا سی نا غلام باورا جڑا سی نا میرے ہاتھ میں کام نہیں کرتا میرے کو اللہ تعالیٰ نے شان دیتی ہے میری دعا قبول ہوتی ہے میں اللہ کا کرنا میں ایک کام نہیں کر رہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک کے لیے پارٹی سی انہاں کیا بھی جیجی نہیں کو بننا انہوں نے سونا کٹھا کیتا یہ سونا کٹھا کر کے ڈھیر لا کے سامنے لا دیا دھیرے جواہرات سونا چاندی جو کچھ جگہ کو لا سی بڑا ڈھیر لایا کیا کہ میں ایک بار یاتر ویکھ جب ویکھا نا ڈھیر وہ ایمان بگڑ گیا ایمان نو بے ایمان ہونے دیر نہیں لگی کیونکہ اتریا نہیں سی اللہ دل وچ اوتے اوتے سی اللہ تے او جدوں ویکھیا تے سارا کہن لگا اچھا یار میرا دل تے نہیں سی کرتا لیکن پھر بھی میں مشورہ کر لینا اپنے رب نال کیونکہ جدوں بھی کوئی میں دعا کرنا تے پہلے میں مشورہ کرنا پھر رب دی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوندا تے پھر میں دعا کرنا قبول ہو جاتی پھر مشورہ کر لینا مشورہ جدوں کیتا استخارہ جنوں کہتے ہیں تو استخارہ نے بھی آیا کہ تو دعا نہ کری سامنے تے نبی ہے نبی کے سامنے تیری کوئی بات نہیں نبی کے مقابلے میں چوڑنے کی کوشش نہ کری وگرنہ ردیا جائے گا ہر شاید تیرے منہ تے بج نہیں نبی کے مقابلے جائے گا جب واپس آیا تو میں کہنے لگا کہ میں نہیں کرنی اشارہ ہو گیا کہ دعا نہیں کرنی انہیں پھر ایک اور ٹہلا دیتا میں یاتر گئے کھڑوں میں ٹہلتے رہے انہیں پھر جڑا نا تھوڑے دیر ووٹ کرنے کے بعد کہنے لگا اچھا یاد میں کرنا اپنی وہ کدی سی جہاں اتنے بہ کے جانا سی پہاڑ کی پیچھے تے جا کے بدعا کرتا سی اس کدی دے اتنے بیٹھا وہ کدی نہ ٹرے کدی بھی آ کے میں پیچھا ہو جائے اگر نہ جائیں وگرنہ سڑ جائے گا جل جائے گا بے جلتا کہڑے پاسے اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے اور نبی جنہیں اللہ حمایتی ہے جنہیں مدد اللہ پہ کرتا ہے جنہیں نال اللہ کی مدد ہے جنہیں نال اللہ کی حمایت ہے اللہ کے فرشتیاں کی مدد ہوتے نہ ہے وہ دے خلاف دیا جاتا ہے جنہیں جنہیں انہیں کرنا چھڑ دیتا ہوتا ہے کدی بڑا ٹوٹیا لیکن وہ نہ ٹوٹے شان بنا بھی اتنا شوق ہوتا ہے کہ اسی نبی کی تعلیم کرنی ہے نبی کی تعلیم نبی آدم اللہ کا اتنا شوق جان بنا بھی اللہ دیتا ہے تھوڑو کدی انہیں اپنے چھڑیا آپ ادھر چلا گیا اتنے جا کے انہیں جا کے میں دعا کی بس دعا کرنے واسطے جڑے بندے سن نارے کرون والے اور لوگ سنتے سن میں کی بات دعا کرے گا یہ نہ پیسے سارے لے لو تے الٹا بات دعا سارے ہاتھ میں چکا دے تن دار آ جائے بندے جڑے کول کھلوتے سن یہ دعا کرے کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام جڑے انہوں نے شکست دے لیکن یہ منہ کچھ اور نہیں پڑے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما وہ جڑے سننے والے سن جڑا مال دینے والے سن بڑے حیران ہوئے کہ تینوں پیسے کر تینوں اینا سننا چاہتے کل واسطے دیتا ہے ساڈے اتنے کا دعا کر انہیں آگے میں ردیا گیا جی میرا جو کوئی پچھلا کھٹیا وٹیا سے سارا روڑ گیا میں کرنا پر دعا یا لیکن نکل دی دعا ہے آج زبان میرے اختیار میں چلے گئی اس سے ٹائم میں زبان نکل کے اور سیدھے پہ آ کے کتے نکل اور زبان باہر نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال دی فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ فرمایا کوئی مثال کتے نہیں کرے کہ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس فرمایا کہ انہوں نے بار پاتا بھی انہیں پگڑی ہے نہ پاتا بھی انہیں پگڑی شہری اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے یہ ولی نے ہمارے پیارے نے جنہیں بھی اپنی زبان انہوں خلاف استعمال کرتے ہیں انہوں نے حشر ہے فرمایا کوئی مثال کہ اے اگر انہیں چھڑ دیتا ہے یا تاوی یہ زبان کرنی ہے نا قدرت وزن لکھ دیتا تاوی زبان کرنے کا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فرمایا
چلایا ساری نشانیاں تقریب کی چھٹا کے انہوں نے مثال ہے تو ایک تو پتا چلیا کہ انسان جہاں نے کہیا انسانوں کے اندر صفت ہوتی ہے لیکن صفت بڑی پیڑی ہے بری ہے پتہ نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان کرے بھی اللہ نے نبی اللہ نے پیغمبر اللہ نے رسول اللہ نے ولی دے شان والے لوگ انہوں نے خلاف کرے استعمال کرے مگر نہ جو حشر انہوں کا ہوا ہے وہی حشر اس بندے کا بھی ہونا ہے تو یہ تو پتا چلیا کہ کوئی صفتہ بندے کے اندر اس طرح کی پائیا جاتی ہیں لیکن ایک کٹے اپنے پاس بندہ مومن اپنی صفتہ یہ ہوتی ہیں جڑی ہمیں باہر سوتے چنگیاں صفتہ جڑیاں نے اپنے اندر کھینچے کیونکہ بندہ مومن میں چیزاں زیب نہیں دی ہیں اور ایک پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ایسا ہے کبا کام وہ اندر کام دینا کالے رنگ دے مجھے بڑے گھٹ نظر ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کان جڑا ہے اس کے اندر اگر غور کرو تو یہ بھی عبرت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سارے واسطے عبرت رکھی نشانی رکھی ہے یہ نشانی آپ فرماتے ہیں کہ کبا جڑا نا اپنی برادری کا ہمدرد ہوتا ہے ایک کان تکو تو سارے نہیں آ جاتے ایک کان کے پاس جائے کہ بجلی کی تار سے بیٹھا ہو جائے یا پھر کان میں کوئی مسئلہ بن جائے کوئی حادثہ آ جائے سارے کان ہوتے کان لا دیتے کٹھے ہو جاتے ہیں احساس ماں فرماتے ہیں کہ کاماں تو آپ کے اندر ایک احساس ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں بندہ مومن جو ہے انہوں بھی اپنے مسلمان بھائی کا احساس ہونا چاہیے صفت ہے اچھی صفت ہے لیکن ساڈا کی حال ہے کہ کمر والے کا لنگ ہے بندہ کو مرن دیا ہوئے تو صرف وہ پانی پان واسطے تیار نہیں کیڑا ساڈا ہے کلمہ جنہیں پڑھ لیا ہمیں دنیا نے کسے کونے میں بھیج دیا وہ ساڈا ہے دنیا نے کسے کونے میں نہیں جا کسے برادری نال ہوتا تعلق کے ہوتا رنگ کی ہو جائے چٹا گورا کالا کیا ہو جائے مرضی ہو جائے انہیں کلمہ پڑھ لیا دنیا نے کسے کونے دے اندر ہے دنیا نے کسی بستی دے اندر ہے دنیا نے کسی جنگل دے اندر ہے اگر ہے انہیں کلمہ پڑھیا تو پھر وہ ساڈا مسلمان بھائی احساس ہونا ساڈے دل میں ہونا چاہیے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم تواڈے وچوں بہت تک کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شاید جڑی اپنے واسطے پسند کرتا ہے اپنے بھائی مسلمان واسطے پسند رکھتا ہے یہی مثال سانو اگر لے لے کے نا یہ نصیحت اپنے اندر کھینچیے کہ یار کما ہو کے وہ اپنے کا احساس کرتا ہے ہمدرد بنتا ہے اوکے ویلے وہ پہ آ جاتا ہے اوکے ویلے وہ نال ہوتا ہے مسلمان جو ہے ایک مریض آوے دوسرے بندے نہیں دے کافر مار کر کے ڈر جاندے کتنے سارے مسلمان لکھاں دی تعداد کے اندر کافر نے شہید کر دیتے لیکن مسلمان کے کتنے تعداد ہے مسلمانوں کی کتنے ملک نے مسلمانوں نے کوئی ملک نہیں چنے کشمیر کے اندر شریعام دن دہاڑے مسلمانوں دیا ماما بہنوں کے نال جو سلوک کیا گیا ساری دنیا میں پتہ ہے لیکن کوئی مسلمان نہیں کیا صرف زبان کی حد تک اعلان کر دیتا ہے اجازت کرا دیتا ہے اس کو کوئی بدیا نہیں احساس نہیں لیتا کہاں نہیں پتا کہاں ہو کے اپنے احساس ہے مسلمان ہو کے اپنے مسلمان بھائی کا احساس نہیں کرتے سانو برادری بیچتے سانو رنگ دی بیچتے زبان دی بیچتے سانو وکھریاں وکھریاں کر دیتا گیا سانو تقسیم کر دیتا گیا تاکہ ان کے وجہ سے ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیے مسلمان ایک دوسرے تو جدا ہو جائے تو بیٹیوں کی جدائی اچھی نہیں اگر ایسی کاروں میں کیے تو کہاں ہر ویلے جب کوئی مسئلہ بڑھے لگتا سارے آ جان ایسے طرح حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی مانند ہے میرے تیرے نبی نے اس بات کا فرمایا جہاں سے کلمہ پڑھے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد مانند ہے مثل ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی چوٹ آ جائے کوئی کنڈا جم جائے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے ایسے طرح اگر کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے کوئی تکلیف پہنچے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے محسوس ہونا چاہیے کہ میرے نال کام ہے اور نہیں میرے نال لیکن پہلے مسلمان ڈر گیا ہوں ماڈرن مسلمان آ گیا نانا نے گھر بہت کی ہو جائے دوسرے گانے بھی چل رہے ہوں گانے چل رہے ہوں انہیں فرمایا کہ سارا مسلمان بھائی ہے سارا ہمسایا ہے سارا دردی ہے سارا ہمدرد ہے وصیت کی بات کرنا ہے لیکن احساس ختم ہو جائے جب احساس نہ رہے پھر بندے نہیں ہوگی چیزاں کوئی معنی نہیں رکھتی ایک مسلمان ہونے ناطے سانو اگے مسلمان
وہ ساڈا بھی بھرا سی اسی اس طرح نہیں کر سکتے لیکن انہاں دے مٹن مسلمان بدن کوئی کام نہیں انہاں دا مریا کیڑا ساڈا مریا مسلمان کا احساس ختم ہو گیا لیکن افسوس کہ اسی کہاں کو بھی سبق لینے واسطے تیار نہیں ایک کہاں ہو کے اپنا جہاں ہمدرد بنے لیکن مسلمان ہو کے اسی ہمدرد نہ بنیے اپنے مسلمانوں کے اوپر کام نہ آئیے حضور نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان نو اوکھے ویلے کلیا نہیں چڑھتا آپ آئے کلے کلے اسی اپنے ویلے دوسرے کے کام ہونے واسطے تیار نہیں ہوتے پھر دوسری صفت اس کام یہ ہے کہ دشمن کا بھروسہ نہیں کرتا کبھی کام تسی ویکھیا زندگی دے اندر جال میں پھسیا کام کبھی ویکھیا جی جال میں جا گیا ہوئے کیوں نہیں ہوندا کہ اپنے دشمن کا بھروسہ نہیں کرتا وصال نہیں کھاندا اپنے دشمن تے نظر رکھدا ہے بچ کے رہندا ہے اپنا وہ دشمنہ کرتا ہے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنے دشمن تو بچن واسطے اپنا برا جڑا ہے عمل تیار رکھدا ہے لیکن ایسے مسلمان سب اپنے دشمن کا اسی بچنا تے دور تک پہچان ہی نہیں کہ ساڈا دشمن ہے کون ساڈیاں اپنی دشمنیاں انیاں تو زیادہ ہو گئی ہیں کہ اسی اپنے اصل دشمن تک پہنچ نہیں سکتے سانو دشمنی یاد ہے چاچیاں مامے نال اگر دشمنی یاد ہے جڑا مامیاں نال اگر دشمنی ہے نانکیاں نال اگر دشمنی ہے دادکیاں نال اگر دشمنی ہے برادری دی برادری نال اصل دشمن سی ویکھے نہیں کہ ساڈا اصل دشمن کون ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم اسی تواڈے نال وعدہ کیتا ہے تسی شیطان مگر نہیں ٹرنا تسی ساڈے مگر ٹرنا ہے کیونکہ شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے تیری شان نال جا کے اسی بندوقاں چکیاں ہوئیاں نے اپنا چکیاں پائیاں مارن واسطے لیکن کبھی شیطان مارن واسطے کبھی مسلح بھی چکے کبھی شیطان کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا